نانوت بك الشكر صدقا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وقال الله تعالى في موضع آخر يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل بما علم كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تذکرہ چل رہا تھا میدان محشر میں جمع ہونے کی کیفیت کا، کہ میدان محشر میں جمع کس طریقے سے ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں بتایا جا چکا کہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ انبیاء، صلحاء، شہداء کی بات تو الگ، ہم جیسے عام مسلمان، گنہگار مسلمان، تمام جسم مٹی ہو جاتی ہے، لیکن عضب الجم سوائے ریڑھ کے ایک ہڈی جہاں پر دم ہے کہ اسی سے اللہ تعالیٰ پھر انسان کو پیدا کر کے اور حفاتن عراتن غرلن کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون، یعنی ختنہ میں جو حصہ کاٹ کر کے پھینک دیا گیا ہے اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جمع کریں گے۔ اب یہ میدان محشر میں جمع کیسے ہوں گے؟ چنانچہ قرآن پاک نے بیان کیا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے اور جو دنیا میں نیک عمل کرتے تھے وہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے مہمان بنا کر کے ان لوگوں کو بلایا جائے گا۔ جیسے کہ مہمان کو لوگ استقبال کرتے ہیں، ہم لوگ کہیں جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے یہاں تو مل کر کے کتنی خوشی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے خوشی کے حالت میں اللہ کے پاس ہم لوگ یہ جو لوگ نیک ہوں گے وہ لوگ جائیں گے، اور نعوذ باللہ جو لوگ مجرم ہیں ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، کہ جو فاسق، فاجر، گنہگار، رب کا نافرمان، رسول کا باغی، رسول کا احسان فراموش، منمانی زندگی گزارنے والا، عیاشی فحاشی کی زندگی گزارنے والا، تو جہنم کی طرف ان کو پیاسے کی حالت میں لے جایا جائے گا۔ سوچئے کہ گرمی کا دن ہو، پیاس لگی ہو اور گھسیٹ کر کر کے لے جایا جائے، اور وہ بھی پاؤں کے بل نہیں بلکہ منہ کے بل گھسیٹ کر کے، تو سوچئے کہ انجام کیا ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں موجود ہے کہ جو لوگ دنیا میں نیکی کرتے ہیں تو نیکی، آج جو ہم اپنے من کو مار کر کے فجر میں اٹھتے ہیں، کم آمدنی ہے تو اپنے نفس کو مار کر کے حلال کھاتے ہیں، اور نفس کو مار کر کے اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ایمان کی تقوی کی حفاظت کرتے ہیں، تو میدان محشر میں وہ آدمی جو نیک عمل دنیا میں کرتا تھا، یہ جتنے روزہ، نماز، صدقہ، تسبیح، تلاوت، زکوٰۃ، خیرات، ایصال ثواب،
اور کسی کی مدد، یہ جتنے بھی نفلی صدقے اور مدد ہیں یہ ساری کی ساری جسم کی شکل میں خوبصورت سواری کے شکل میں آئے گا، اور مسلمان کو کہے گا جو متقی ہے کہ اے میرے محبوب دوست، میں تمہارا وہی دوست ہوں جو دنیا میں تمہارے اوپر سوار رہتا تھا، تم کو نفس اور خواہش کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دیتا تھا، ہر وقت اللہ کا خوف میں سوار رہتا تھا، جس طریقے سے تمہارے اوپر دنیا میں میں سواری کرتا تھا، میرے اوپر سوار ہو کر کے آ جاؤ، میں میدان محشر کی طرف تمہیں لے جاؤں گا اور جنت میں پہنچا دوں گا۔ لیکن نعوذ باللہ جو لوگ فاسق، فاجر، گنہگار، عیاشی، فحاشی، منمانی، شیطانی، شہوانی زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں کا برا عمل زنا، شراب، جوا، جھوٹ، زکوٰۃ کا روکنا اور عیاشی، فحاشی، بد نظری، یہ سارے کے سارے بد عمل اور برے شکل میں، بدبودار شکل میں آئیں گے، اور کہے گا کہ تو مجھے پہچانا؟ بولے گا نہیں، بولے گا کہ میں وہی تمہارا برا عمل ہوں جس کے اوپر میرے اوپر سوار رہتا تھا دنیا میں، تو میرے اوپر سوار رہتا تھا، آج میں تیرے اوپر سوار ہوں گا، اور چنانچہ انسان کا برا عمل اس کے اوپر سوار ہو کر کے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو تھوڑی دن کی زندگی ہے، یہاں پر فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش کو مار لیجئے، پھر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، منمانی زندگی اور بادشاہت کی زندگی آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر سوار ہوں گے، حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹ کو جو معجزہ کے ذریعے نکالا گیا تھا اس کے اوپر سوار ہوں گے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ بہترین گھوڑے پر سوار ہوں گے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی گھوڑے پر سوار ہوں گے اور اذان دیں گے، اور جیسی اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچیں گے تو تمام جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دیں گی، اور یہ پہچان ہوگا کہ یہ لوگ مسلمان تھے دنیا میں حقیقی، یعنی جو منافق نہ ہو اور مطلب پرست اور مفاد پرستی میں ایمان قبول نہ کرتا ہو، یا ایک طرف نماز بھی پڑھتا ہو اور دوسرے طرف مندر جاتا ہو، ایسا مسلمان نہیں، جو پکے مسلمان ہیں ایسے لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پر وہ لوگ شہادت دیں گے اور گواہی دیں گے اور ایمان کا بول بولیں گے اور جنتی ہونے کا اللہ فیصلہ کریں گے۔ تو بہرحال قیامت کے دن بڑا خطرناک معاملہ ہوگا، اور قیامت کے دن جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ اگر انسان صحیح سے یہاں زندگی گزارا تو وہاں صحیح سے اٹھے گا، جیسا کہ یہ حدیث میں بار بار پڑھتا ہوں، انتم تبعثون کما تموتون، جس حالت میں تم لوگ مرو گے اسی حالت کے اندر اٹھائے جاؤ گے، وانتم تموتون کما تحیون، اور جس طرح تم لوگ زندگی گزارو گے اسی حالت میں موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہاری موت اسلام کے حالت میں آئے، تو یاد رکھیے کہ مسلمان بن کر کے مرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان بن کر کے ہم کو جینا پڑے گا۔ جو لوگ مسلمان بن کر کے جئیں گے انشاءاللہ اللہ ان کو مسلمان بنا کر کے موت بھی دیں گے، اور جن کی حالت زندگی میں خراب ہو گئی تو یاد رکھیے کہ ان کا معاملہ بڑا کھٹائی میں پڑ جائے گا اور بڑا خسارہ اور گھاٹا میں ہوگا۔ تو ہم لوگ چونکہ ہر آدمی مرنے کے بعد، اللہ کا لوگ تو انکار کیے لیکن مرنے کے بعد کا انکار نہیں کیے، وہ الگ بات ہے کہ پھر میدان محشر اور آخرت کی زندگی کا کفار انکار کرتے ہیں، لیکن ہر مسلمان اس کا یقین رکھتا ہے، جیسے کہ بچپن ہی میں ہم لوگ پڑھے تھے والبعث بعد الموت، کہ جس طرح اللہ پر، رسول پر، کتاب پر اور فرشتوں پر، ساری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طریقے سے مرنے کے بعد زندہ ہونے پر۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تلاوت کیے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا،
یہ 30ویں پارہ کے اندر کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تم لوگ جماعت در جماعت ہو کر کے الگ الگ آؤ گے۔ چنانچہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے یا رسول اللہ جماعت در جماعت آنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمائے سألت عن امور عظیم، اے معاذ تم نے بڑی محتم بالشان اور بڑی سخت سوال کیا ہے۔ اس کے بعد ثم ارسل عینیہ، اور اللہ کے رسول جواب دینے سے پہلے رونے لگے کہ تم نے جو سوال کیا کہ قرآن میں جو ہے فتأتون افواجا کے سور پھونکے جانے کے بعد جماعت الگ الگ ہو کر کے آئے گی تو کیا مراد ہے؟ چنانچہ اللہ کے رسول فرمائے کہ مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ 10 جماعت کو الگ کر دیں گے کہ ان لوگوں کی جماعت الگ ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے رسول فرمائے کہ بعض لوگ بندر کی شکل میں میدان محشر میں آئیں گے، بعض لوگ سور کی شکل میں، بعض لوگوں کا پیر اوپر ہوگا اور منہ نیچے ہوگا اور گھسٹ کر کے جہنم کی طرف ان کو لایا جائے گا، بعض لوگوں کی زبان سینے تک لٹکی ہوگی اور ان کے منہ سے قے اور خون بہے گا، بعض لوگوں کا جسم اتنا بدبودار ہوگا کہ پورا مجمع بالکل سڑا ہوا محسوس ہوگا، سارے لوگ اس کے بدبو سے پریشان ہوں گے، بعض لوگ اندھے ہوں گے جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے، بعض لوگ گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، بے عقل ہوں گے، پاگل کی طرح یوں ہی پھریں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول فرمایا 10 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے وہ جماعت فَأَمَّا الَّذِينَ عَلَى صُورَةِ الْقِرْدِ فَالْقَطَّاتُ مِنَ النَّاسِ، کہ جو لوگ بندر کی شکل میں ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے درمیان چغل خوری کرتا ہے کہ اس کی بات اس کے پاس پہنچا دیا اور اس کی بات اس کے پاس، 2 مسلمانوں میں لڑانے کا کام کرتا ہے، یا جدھر دیکھا جس طرف دیکھا اسی کی طرح اسی کی زبان بولتا ہے۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ لہو لسانان من نار، کہ اس آدمی کا آگ کی 2 زبان ہوگی جو 2 رخا ہوگا، منافقت کی بول بولتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ اس دن 2 زبان دے دیں گے اور دونوں زبان وہ جو ہوگی آگ کی ہوگی۔ سوچئے کتنی بڑی تکلیف کہ اگر زبان میں تھوڑا سا پھوڑا ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور زبان ہی کو اللہ تعالیٰ آگ بنا دیں گے اور وہ بھی جہنم کی آگ، تو سوچئے کہ کتنی تکلیف ہوگی۔ تو جو لوگ آج اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں کہ ارے ہم نے فلاں اور فلاں میں لڑائی کروا دی، فلاں کو فلاں میں دشمنی کروا دی، فلاں فلاں میں دوستی توڑ دی، فلاں فلاں پارٹی میں ہم نے بغاوت کرا دی، تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ لوگ بندر کی شکل میں ہوں گے قیامت کے دن۔ اور ایسے ہی لوگوں کو 2 آگ کی زبان بھی دے دی جائے گی کہ 2 آگ کی زبان ان لوگوں کو دی جائے گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ عَلَى صُورَةِ الْخَنَازِيرِ فَأَكَلَتُ السُّحْتِ، اور جو لوگ سور کی شکل میں ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو حرام کی کمائی کھاتے ہیں۔ ایک تو سیدھا سیدھی حرام کی کمائی کہ سور پالے، نعوذ باللہ بہت سارے مسلمان غیر مسلمین کو خنزیر بٹائی پر دے دیتے ہیں اور آدھی آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ بعض لوگ شراب سیر پر دے دیتے ہیں اور اپنے نیک بن کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور آدھی کمائی حاصل کرتے ہیں۔ ایک تو سیدھا سیدھی یہ حرام ہوا، یا ڈکیتی کیے، رنگداری وصول کیے، کسی کا گھر ہڑپ کر کے لے لیے، یا گھوٹالہ کیے، غبن کیے، پیسہ میرے پاس امانت کا ہے اس میں خیانت کیے، یعنی حرام کی جتنی شکلیں ہیں، جو آدمی یا غلط طریقے سے پیسہ وصول کرے، رنگداری، چوری، ڈکیتی، بےایمانی، جتنی بھی شکلیں حرام کے کھانے کی ہیں، جتنے بھی جس شکل سے بھی جو آدمی حرام کا کھاتا ہے، حلال نہیں کھاتا ہے، یاد رکھیے کہ میرے دوستو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سور کی شکل میں میدان محشر میں حرام خوروں کی جماعت الگ رہے گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں کی جماعت الگ ہو جاؤ۔ یہاں پر نمازی، بے نمازی، حلال کھانے والا، حرام کھانے والا، سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ چلتے ہیں،
لیکن قیامت کے دن فنفخ فی الصور فتأتون افواجا کہ لوگوں کی جماعت الگ الگ ہوگی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ لوگوں کی جماعت الگ الگ ہوگی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں کی جماعت الگ ہو جاؤ، میرے نیک لوگوں کے ساتھ نہ رہو، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ تو میرے دوستو اس کا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود کہنے والا اور آپ سننے والے، ہم لوگ دو رخی سے اسی طریقے سے حرام کی جتنی شکلیں ہیں حرام کمائی کھانے سے بچیں، ورنہ سوچئے کہ اگر محلے میں نعوذ باللہ اگر کسی کا چہرہ سور کی طرح بن جائے، کسی کے گھر میں سور اولاد پیدا ہو جائے تو کتنی شرم محسوس ہوتی ہے۔ اور سوچئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے باپ دادا چچا استاد شاگرد مقتدی دوست احباب سارے کے سارے لوگ ہوں گے وہاں پر، اور ان لوگوں کے سامنے سور بنا دیا جائے گا تو سوچئے کہ کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہوگی۔ اس لیے بھوکے رہ جائیے، سادہ کھا لیجئے، وہ قبول ہے، لیکن حرام کی لذیذ کھانے سے، حرام کے اچھا پہننے سے بچیے اور حلال کھانے کی کوشش کیجیے، ورنہ جتنے بھی لوگ حرام کے کھا رہے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ وہ حرام کے کھانے والے سور کی شکل میں قیامت کے دن جمع ہوں گے، جتنے بھی مسلمانوں کی جماعت۔ اور یہ اللہ کے رسول فرمائے یہ مسلمان کہ جو مسلمانوں میں حرام کے کھانے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں سور کی شکل میں جمع کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کو علامہ یہ تفسیر روح المعانی کے اندر یہ جمع کیا ہے اور اس کو نقل کیا ہے۔ تو میرے دوستو ہم لوگ حرام کاموں سے بچیں، حرام کمائی سے، حرام بزنس سے اور حرام طریقے سے جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بچیں، ورنہ قیامت کے دن سور کی شکل میں چہرے کو تبدیل کر دی جائے گی۔ وَأَمَّا الْمُنْكِسُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ اور جو لوگ چہرے کے بل نیچے ہوں گے کہ چہرہ نیچے اور سر پیر اوپر اور چہرے کے بل چلیں گے، فَأَكَلَةُ الرِّبَا سود کھانے والے، بیاج کھانے والے۔ بعض لوگ دیندار، مجھ سے چونکہ سابقہ پڑا ہے دین تہجد کا پابند، پانچوں وقت کی نماز کا پابند، وہ بڑے فخر سے کہا کہ مفتی صاحب ہم 2 لاکھ پیسہ جمع کر دیے ہیں بیٹی کے شادی کے لیے، 10 سال میں 10 لاکھ مل جائے گا، ہم بیٹی کی شادی کریں گے۔ یعنی وہ حلال سمجھ رہا تھا اس ربا کو۔ جو لوگ فکس کراتے ہیں یا انٹرسٹ، میں بارہا مسئلہ بیان کر چکا ہوں کہ بینک سے جو انٹرسٹ ملتا ہے یا فکس کرانے پر جو انٹرسٹ ملا وہ حلال نہیں ہے، یا تو اگر آپ کے اوپر انکم ٹیکس ہے انکم ٹیکس میں اس کو کٹوا سکتے ہیں، اور انکم ٹیکس نہیں ہے تو ایسا ضرورت مند جو بہت ہی محتاج ہو وہ ایسے ضرورت مند کو بغیر ثواب کی نیت کو دینا پڑے گا۔ تو جو لوگ سود کا معاملہ کرتے ہیں، سود کھانے والے ہیں، وہ لوگ تو پاگل کی طرح ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ الٹا چلیں گے کہ اللہ نے جو حلال کیا تھا کمانے کو اس کو چھوڑ کر کے الٹا سود کا معاملہ کرتے تھے، اس لیے ان کے حالات کو اللہ پلٹ دیں گے اور پہچان اور چناؤ اور نشان ہوگی کہ یہ لوگ دنیا میں سود اور انٹرسٹ کھانے والے لوگ تھے۔ جو لوگ 2 رخا کرنے والے تھے ان کے چہرے کو بندر، اور جو حرام کھانے والے ہیں وہ پہچان ہوگا کہ ان حرام خوروں کی جماعت ایک طرف الگ کرو اور سور کی شکل میں، اور جو لوگ سود کھانے والے ہیں وہ لوگ پیر کے بل نہیں بلکہ چہرے کے بل الٹا چلیں گے۔ وَأَمَّا الْعَمْيُ فَالَّذِينَ يَجُورُونَ فِي الْحَكَمِ اور جو لوگ اندھے ہوں گے، اور اندھے کی طرح جس طرح اندھا آدمی کو چھوڑ دیا جائے رات میں کہیں بھی اور وہ ادھر ادھر بھٹکتا ہو، کوئی رہبر نہ ہو، اسی طرح بہت سارے لوگ قیامت کے دن اندھے ہوں گے، اور یہ لوگ ادھر گریں گے کبھی ادھر گریں گے، ادھر ٹکرائیں گے۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے حاکم بنایا تھا، جج بنایا تھا، قاضی بنایا تھا، لیکن یہ لوگ فیصلے کو بیچ دیتے تھے
اور اپنا جو فیصلہ صحیح دینا چاہیے تھا اس صحیح فیصلے کو رشوت لے کر کے یا دباؤ میں یا گنڈا گردی کے دباؤ میں، جیسا کہ ابھی موجودہ حکومت کے دباؤ میں سپریم کورٹ اس کا زر خرید غلام اور رکھیل بن چکا ہے۔ یہ جتنے بھی جج ہیں، یہ اگر مسلمان جج ہو کر کے بھی یا جج کے عہدے پر نہ ہو، قاضی کے عہدے پر ہو، یا کسی مفتی سے فتویٰ پوچھا جائے اور وہ مالدار آدمی کی طرفداری کرے، یا آپ گاؤں کے صدر ہیں اور صدر آدمی طرفداری کرے، یا آپ اپنے بچوں کے درمیان فیصلہ کر رہے ہیں اور کسی بچے سے زیادہ محبت ہے، آپ اس سے کیا ہے ایک بچے کے حق میں غلط فیصلہ کر دیے۔ جتنے بھی غلط فیصلہ کرنے والے، ناجائز فیصلہ کرنے والے، غلط یہ فیصلہ دینے والے ہیں، سارے کے سارے لوگ مسلمان جتنے یہ غلط فیصلہ دیں گے وہ سب کے سب اندھے کی شکل میں ہوں گے، اور اندھے ہوں گے اور پریشان ہوں گے قیامت کے دن۔ اس لیے اگر طاقت ہے فیصلہ کرنے کی تو عہدہ سنبھالیے، اور طاقت نہیں ہے تو اس عہدہ سے استعفیٰ دے دیجئے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے من جو الی القاضی ذبح بلا سکین، کہ جس آدمی کو قاضی بنایا جائے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ بغیر چھری کے ذبح کیا جائے۔ بغیر چھری کے ذبح کتنا مشکل کام ہے، اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس عہدے کو ٹھکرائے کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اور جیل سے ان کی موت ہوئی لیکن اس عہدہ کو قبول نہیں کیے، اپنے تقویٰ کی بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو جائے اور قیامت کے دن مجھے پریشانی ہو۔ جو آدمی زبردستی حکومت ملنے کو قبول نہ کرتا ہو اس آدمی پر الزام کے غلط مسئلہ بیان کرتا ہے اور حدیث کے خلاف اپنا منمانی یہ مسئلہ بیان کرتا ہے، یہ کتنی غلط بات ہے۔ جس امام اعظم کو اللہ کا اتنا خوف کہ مار کر کے عہدہ دیا جا رہا تھا قبول نہیں کیے، اس ڈر سے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، وہ آدمی اللہ کے رسول کے مقابلے میں کہیں غلط مسئلے بیان کرے گا؟ یہ عقل سے سوچنے کی بات ہے۔ وَأَمَّا الصُّمُّ الْبُكْمُ فَالْمُعْجِبُونَ بِأَعْمَالِهِمْ، بعض لوگ ہوں گے جو اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے اور پاگل ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول فرمائے المعجبون بأعمالہم، جو اپنے اعمال پر گھمنڈ کرتے ہیں، کہ جس آدمی کو 5 وقت کی نماز کی توفیق مل جائے، روزہ رکھنے کی توفیق مل جائے، کچھ عبادت کی توفیق مل جائے، تو وہ آدمی گھمنڈ کرتا ہے، دوسرے کو ڈڑمنڈا بولتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو حقیر سمجھتا ہے کہ یہ تو لعنتی ہے، اور اگر کچھ روزہ نماز کی توفیق مل گئی تو بڑا گھمنڈ، یا کچھ رفاہی کام کر لیا تو ہم ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، ڈبل پیسے کرتے ہیں، ہم یہ کرنے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں۔ جو آدمی اپنا عمل پر گھمنڈ، غرور اور تکبر کرتا ہو، ایسے سارے کے سارے لوگ پاگل کی شکل میں اور بہرے اور گونگے کی شکل میں ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے لیے عبادت کرنا بھی ہے اور اللہ سے ڈرنا بھی ہے۔ ہم کیا ابھی ظاہر بات ہے کہ ابھی جیسے کوئی آدمی تیاری کر رہا ہو میڈیکل سائنس کا یا کسی بھی تیاری کر رہا ہو اور ابھی ایگزام نہیں ہوا ہو، ریجلٹ نہ نکلا ہو، اور ابھی سے گھمنڈ شروع کر دے کہ میں یوں ہو گیا ویسے ہو گیا، ڈبل پیسہ ہو گیا، سارے لوگ کہیں گے کہ یہ پاگل آدمی ہے، ابھی ریجلٹ نکلا نہیں ہے اور یہ اس طریقے سے بکواس کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، رجلٹ کا میدان محشر ہے، وہاں پر نتیجہ سنایا جائے گا۔ رجلٹ نکلنے سے پہلے کیا حق ہوتا ہے کسی کو گھمنڈ اور غرور کرنے کا؟ ہاں، جب رجلٹ مل جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جب رجلٹ مل جائے گا داہنے ہاتھ میں تو آئیے دیکھیے میرا یہ کارنامہ ہے، میرا یہ نمبر ہے، مجھے یہ ملا، مجھے یہ ملا۔ اس دن اترائیے اور اس دن فخر کیجئے، لیکن ابھی گھمنڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو رزلٹ ملا ہے نہیں، ابھی تو
امتحان حال کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 24 گھنٹہ موت تک امتحان لکھنے میں ہیں۔ جو لڑکا امتحان حال کے اندر اس طریقے سے غرور اور گھمنڈ کرے کہ میں پاس ہو گیا، میں اول پوزیشن لایا، سارے کے سارے لوگ اس کو پاگل کہیں گے اور ان کو ہو سکتا ہے کہ امتحان سے برطرف کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اپنے اعمال پر غرور اور گھمنڈ کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ان لوگوں کو اس طریقے سے گنگا اور بہرا اور پاگل بنا کر کے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول خود اپنے بارے میں فرمائے، انا عالم منکم واخشى منکم، کہ میں تم میں سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، لیکن سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں۔ جب اس رسول کا یہ عالم ہے جس کے صدقے میں پورے کائنات بنی، تو ہم لوگ فخر اور غرور کیسے کرتے ہیں؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ بڑائی تو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، تم لوگ کیا فخر اور غرور کرتے ہو؟ تم لوگ تو ان الانسان کان ظلوما جہولا، تم لوگ جاہل ہو، ظالم ہو، تمہیں فخر کی کیا حق بنتا ہے؟ اور اللہ کے رسول فرمائے وَأَمَّا الَّذِينَ يَمْزِغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے زبان کو چبائیں گے اور ان کی زبان سینے تک لٹک جائے گی، ان کے زبان سے قے، پی، بدبودار مواد نکلیں گے۔ اللہ کے رسول فرمائے یہ وہ خطباء، وہ مقررین، وہ واعظین ہوں گے جو جھوٹی حدیث وغیرہ بیان کرتے ہیں، وہ تو الگ ہیں، لیکن جو جان بوجھ کر کے کہ ان کو کہتے ہوں اور دعویٰ کرتے ہوں کہ میں ایسا عمل کرتا ہوں، حالانکہ وہ ایسا عمل نہیں۔ دیکھیے دعوت دینا ایک الگ چیز ہے کہ تہجد پڑھیے، میں خود تہجد نہ پڑھوں تو اس کے اندر اتنی پکڑ نہیں، لیکن یہ دعویٰ کرے کہ میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اور پھر اسی طریقے سے اس کی زندگی اس کی گفتار کے خلاف ہو، اس کا کردار اس کے گفتار کے خلاف ہو، تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگ، اسی لیے آدمی کو ذرا حدیث، مسئلے، قصے اور یہ سب جتنی چیزیں ہیں بالکل یہ محقق طور پر اور بالکل صحیح طریقے سے تحقیق کر کے بیان کرنی چاہیے۔ جھوٹی باتیں بیان کرنے سے، اسی طریقے سے غلط بیانی سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ مجمع میں تو واہ واہی لوٹ لیں گے اور قیامت کے دن ان کی یہ سزا ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ قُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ فَهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْجِيرَانَ، اور بعض لوگ ویسے ہوں گے میدان محشر میں کہ جن کا پیر بھی کاٹ دیا جائے گا، جن کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا، پیر اور ہاتھ کاٹ کر کے ان کو الگ مجمع میں بیٹھا دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، کہ جو اپنے بھائی پڑوسی ہو، ماں باپ پڑوسی ہو، رشتہ دار پڑوسی ہو یا غیر رشتہ دار، یہاں تک کہ اگر غیر مسلمین پڑوسی ہوں، ان کو بھی اگر کوئی ستایا تو یاد رکھیے کہ پڑوسیوں کو ستانے والا کا ہاتھ پیر الگ کاٹ دیا جائے گا۔ اچھا یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو آدمی حرام بھی کھاتا ہو، جو آدمی سود بھی کھاتا ہو، جو آدمی عمل کر کے گھمنڈ بھی کرتا ہو، جو آدمی یہ پڑوسیوں کو ستاتا، اس کو کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے کہ اس کو سور کی شکل میں بھی بنا دیا جائے گا، ان کو اور یہ پیر کے الٹا چلایا بھی کر دیا جائے گا، ہاتھ پیر بھی کاٹ دیا جائے گا، اور اسی طرح ساری سزائیں اس کے اندر کیا ہے جمع کر دی جائے گی۔ جو لوگ اس طرح ہوں گے اور پہچان ہوگی کہ اس کے اندر یہ باتیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ان برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تو جو لوگ پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں ان کے ہاتھ پیر کاٹ کر کے میدان محشر میں ایسے لوگوں کی جماعت، ایسے لوگوں کی ٹیم الگ ہوگی کہ یہ لوگ اس طبقے کے لوگ ہیں جو پڑوسیوں کو ستاتے تھے اور ان کا ہاتھ پیر کٹا ہوا ہوگا۔ وَأَمَّا الْمُصَلَّبُونَ عَلَى جُزُوعٍ مِّن نَّارٍ فَالسَّاعُونَ بِالنَّاسِ إِلَى السُّلْطَانِ، بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ آگ کے کھجور کے لمبے اتنے درخت اور پیلر اور ستون بنا دیا جائے گا، اور اس آگ کے درخت کے اوپر اس آدمی کو پھانسی میں لٹکا دیا جائے گا، اور لٹکا کر کے اس کو سولی کی شکل میں دہکایا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بادشاہ کے پاس، حاکم کے پاس، انسپکٹر کے پاس، ڈی سی ایس پی کے پاس
جو چغلخوری کرتا ہے ایس پی آئی کا کام کرتا ہے اور چغلخوری کا کام کرتا ہے بادشاہ سے ظلم کروائے، تھانہ اور پولیس سے جو ظلم کروائے، اور آج لوگ بہت خوش ہیں کہ چلو ہم کو اچھی نوکری مل گئی ہے، مسلمانوں کو پھنساؤ، نعوذ باللہ علماء کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو لوگ رپورٹ دیتے ہیں اور وہ اس کی کمائی کھاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگ قیامت کے دن آگ کے درخت کے اوپر سولی پر چڑھائے جائیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو بھوکے رہیے وہ قبول، لیکن مسلمانوں کے خلاف، علماء کے خلاف جو آپ سی آئی ڈی کا کام کر رہے ہیں اس سے پرہیز کریں۔ اور جیسے کہ یہ اس موقع پر بتایا گیا کہ نعوذ باللہ مسلمانوں این آر سی کے موقع پر کہ کم سے کم اس شہر میں 500 مسلمان، 5000 بلکہ 5000 سے بھی زیادہ مسلمان ایسے ہیں جو کچھ نہیں کرتے ہیں اور اسی کی کمائی کھاتے ہیں اور وہ اس کے اوپر فخر و غرور کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگ آگ کے درخت کے اوپر سولی پر چڑھا دیے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ هُمْ أَشَدُّ نَتْنًا مِنَ الْجِيفِ فَالَّذِينَ يَتَمَتَّعُونَ بِالشَّهَوَاتِ وَاللَّذَّاتِ وَيَمْنَعُونَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو مجمع میں کھڑے ہوں گے تو بڑے سڑیل، بدبودار، بڑی ان سے خراب مہک آئے گی جس سے جہنمی لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کون کمینہ ہے جو ایسا سڑا ہوا یہاں مجمع میں آ گیا۔ تو یاد رکھیے کہ جو لوگ خواہش نفس کے، شراب کے، کباب کے، عیاشی فحاشی کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور اللہ کا جو حق ہے کہ زکوٰۃ دو، صدقہ دو، عشرہ دو، فطرہ دو، قربانی دو، غریبوں کی مدد کرو، مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دین کے راستے میں خرچ کرو، تو یاد رکھیے کہ جو لوگ اللہ کے حق کو، زکوٰۃ، عشرہ، قربانی اور جو صدقات جو غریبوں کا حق ہے ان کو روک کر کے جو عیاشی فحاشی اور خوب عیش اور موج مستی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ جو اپنے جسم کو اور باڈی کو خوبصورت بنانے کے لیے اس طرح خوب کھاتے پیتے ہیں اور اللہ کا حق روک لیتے ہیں، غریبوں کا حق روک لیتے ہیں، یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کا جسم سے اتنی بھیانک بدبو پیدا ہوگی کہ سارے میدان محشر کے لوگ اس پر تھو تھو کریں گے۔ یاد رکھیے کہ اگر نعوذ باللہ کسی کے جسم میں بیماری ہو جائے تو کتنی شرم ہوتی ہے، اگر بدبو آئے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں کتنی ذلت ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کا جو حق ہے مال میں اس کو ہم روکے نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کریں، جیسا کہ بھی حدیث بیان کروں گا اس ہفتہ تو نہیں، اگلے ہفتہ انشاءاللہ کہ وہ حدیث بیان کروں گا کہ انسان کے قدم ہٹیں گے نہیں۔ 10ویں چیز اللہ کے رسول فرمائے وَأَمَّا الَّذِينَ يَلْبَسُونَ الْجِبَابَ فَأَهْلُ الْكِبْرِ وَالْخَيْلَ وَالْفَخْرِ، کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جہنم کی چادر ان کو پہنا دی جائے گی اور وہ چادر ان کے جسم سے لپٹ جائے گی اور وہ تارکول یعنی الکترا کا ہوگا، اور وہ جسم پر آگ لگا دی جائے گی اور وہ چادر اس کے جسم سے چپکی ہوئی رہے گی، اور یاد رکھیے کہ وہ جلیں گے۔ سوچئے میرے دوستو اگر 1 منٹ الکترا بھی ساتھ میں جلا دیا جائے تو کیا گت بنے گی انسان کی، یہ ہر آدمی سوچ سکتا ہے۔ تو فرمائے کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو باس سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو طاقت والا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عہدہ والا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو گنڈا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مافیا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ویلو والا سمجھتے ہیں، جس کو چاہا مار دیا، جس کو چاہا گالی دے دیا، جس کو چاہا ذلیل کر دیا، بڑے فخر اور گھمنڈ اور غرور سے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو چادر پہنائی جائے گی جو ان کے جسم کو جلا دی جائے گی، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ایسے لوگوں کو چوٹی کی شکل میں بنا دی جائے گی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دنیا میں بڑا باس اور طاقتور سمجھتے تھے، آج ان کو چوٹی کی طرح ذلیل کر دیا جائے گا اور محشر میں لوگ اس کو روندیں گے اور ان کو ذلیل کیا جائے گا، کیونکہ وہ آدمی جزاؤ سیئۃ بمثلھا، کہ آدمی کے اسی کے مناسب سزا دی جاتی کہ بڑا سمجھتا تھا اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کو سزا دیں گے۔ تو حاصل کلام یہ ہے
کہ آدمی اپنے آپ کے اپنے زندگی کو صحیح سے رکھے، اپنے زندگی کو صحیح سے گزارنے کی کوشش کرے، ورنہ یہ جو 10 سزائیں بیان کی گئیں، اگر یہ بیماریاں ہمارے اندر ہو نعوذ باللہ، تو یاد رکھیے وہاں کوئی صاحب نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ کا جب انصاف چلے گا تو میدان محشر میں ان شکلوں میں اللہ تعالیٰ جمع کر دیں گے۔ اس لیے جو آدمی کو نیکی کرنی چاہیے تاکہ وہ ہماری نیکی یہ دوست کی شکل میں، حسین و جمیل خوبصورت شکل میں، خوشبودار کی شکل میں، سواری کی شکل میں ہم کو لے کر کے چلے گا، جیسا کہ پچھلے جمعہ بیان ہو چکا تھا کہ انبیاء اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ سواری پر اور تیز رفتار گھوڑے پر چلیں گے، اور جو عام مسلمان ہوں گے پیدل چلیں گے، اور جو مجرم ہوں گے ان کو نہایت بری شکل کے اندر جمع کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ یہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی فرمائے لا تزال قدم ابن آدم، کہ جب میدان محشر قائم ہو جائے گی اور ہر آدمی کو دو قدم جگہ ملے گی، کسی آدمی کو قدم ہلانے کی ہمت نہیں ہوگی، حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ 5 سوالوں کا جواب دے دے۔ میرے دوستو، ہم لوگوں کو امتحان حال میں جو امتحان لکھنے کو ملتا ہے، آج تک دنیا میں پیپر آؤٹ کوئی نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ پیپر کو آؤٹ کر دیے کہ اے میرے بندو، میں 5 سوال کروں گا، قبر میں 3 سوال کروں گا، تم جواب کی تیاری کرو۔ پیپر کو آؤٹ کر کے اللہ تعالیٰ احسان فرمائے کہ 5 سوالوں کا جواب جب تک نہیں دے گا قدم نہیں ہلے گی۔ ان میں سے پہلی چیز ہے ان عمرہ فیما افناہ، کہ زندگی کو تم نے کہاں گزارا۔ یہ زندگی جو عیاشی فحاشی، کھیل کرم بورڈ، گیم تیم، یہ سارے کرکٹ یہ جتنی چیزوں میں عیاشی فحاشی میں گزار رہے ہیں، یاد رکھیے کہ ہم لوگ اپنے زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ اور سوال کے جواب یاد رکھیے کہ صرف معلومات سے نہیں ہوگا، جیسے کہ حدیث میں بارہا ہم لوگ سنتے ہیں کہ میدان محشر میں جب 70 سال تک کوئی نہیں کہے گا کہ حساب لیجئے، تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضور کے پاس۔ ہم لوگ 100 بار کہتے سنتے ہیں، سب کو معلوم ہے، تو سیدھے حضور کے پاس جا کر کے سفارش کی درخواست کرنی چاہیے، لیکن نہیں، معاملہ وہاں الٹ جائے گا۔ وہاں پر معلومات سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اندر کے مایا اور اندر کی پونجی اور اندر کا عمل اور روح جیسے بنائے ہوں گے، وہاں پر وہ کام دے گا۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلی چیز کہ زندگی تم نے کہاں گزاری، وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور خاص کر کے جوانی کے بارے میں الگ سوال کہ میں نے جوانی جو دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ ہم لوگ جو جوان ہیں وہ نوجوان اپنے آپ کو سنبھالیں، اور نوجوان اپنے قیامت کے دن کے سوال کی تیاری کریں۔ وَأَنْ مَالِهِ فِيمَا مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کو کہاں سے کمایا، مال صحیح سے کمانا بھی ضروری ہے۔ وَأَيْنَ أَنْفَقَ، اور کہاں خرچ کیا، صحیح جگہ میں خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، اور علم پر کیا عمل کیا۔ جب تک یہ 5 سوالوں کا جواب ہم نہیں دیں گے، ہمارے قدم اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ سامنے سے یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ تمام انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا۔ جب تک کہ یہ سوال کا جواب نہیں دیں گے، ہمارا قدم نہیں ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم لوگ آخرت کی تیاری کریں، میدان محشر کی تیاری کریں، اور جس حالت میں ہم لوگ زندگی گزاریں گے اسی طرح موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی اسی طرح میدان محشر میں ہم لوگ اٹھیں گے۔ یا اس لیے ہم لوگوں کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میدان محشر کی مکمل بات نہیں ہو پائی، انشاءاللہ اگلے ہفتہ پھر میدان محشر کی کیفیت کے بارے میں بیان ہوگا۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو میدان محشر کی پریشانی سے حفاظت فرمائے، اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور میدان محشر کی سوال کو آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔